بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں پاکستان میں جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلے کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارا جو ملک ہے، جو وطن عزیز ہے، یہ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ انہی میں کچھ مسائل جیسے کہ تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، روزگار کے ہیں اور دہشت گردی کے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے جس سے بہت سارے لوگ، بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سروے کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 60,000 کے لوگ ہم نے دہشت گردی کی وجہ سے کھوئے، مگر اس سے بھی کہیں بڑی تعداد میں ہم نے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے، جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ نشے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی کہ دہشت گردی سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت نشے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ایک امریکی جریدے کے مطابق جس کا نام ہے فارن پالیسی، اس میں ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان میں ہر سال 25 لاکھ لوگ نشے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور حال ہی میں اسلام آباد میں ایک اس طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آیا جہاں پہ ایک تعلیمی ادارے کے باہر سے ایک ایسے گروہ کو، شاید ایک ایسے شخص کو پکڑا گیا جو 400 سے لے کے 1000 روپے کے اندر ان بچوں کو نشہ فراہم کر رہا تھا، اتنی قیمت میں۔ اور نوجوان، ہماری اس قوم کے نوجوان، وہ تیزی کے ساتھ اس لعنت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کس طرح نشے میں نشے جیسی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوں گی، بہت ساری وجوہات ہوں گی، جس میں سوسائٹی جو ہے وہ بھی قصوروار ہے، جس میں ہماری اپنی فیملی جو ہے وہ بھی قصوروار ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ انسان، وہ شخص بھی قصوروار ہے جو نشے کی لت میں پڑ رہا ہے۔ میں جب اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے سب سے پہلے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان گروپس کو، ان لوگوں کو پکڑنا یہ ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں وہ ہماری حکومتیں جو ہیں، وہ ہماری جو بھی سرکار رہی ہے، وہ اپنی ایک جتنا میکسیمم کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آئندہ اور ہوتا جائے گا، اس کو اور پھیلایا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کا، میرا اور آپ کا کیا اس میں کردار ہے، اور ہم دونوں نے، ہم سب نے مل کے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر نشہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ ہر شخص کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح شاید کوئی 2000 میں ایک شخص ہوتا ہوگا جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ خودکشی کر سکے، مطلب جس کو ہر چیز اسی حساب سے نظر آتی ہے۔ اگر کوئی پنکھا بھی لگا ہوا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اس پہ لٹکا ہوا ہوں، کوئی زہر لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں اسے زہر جو ہے نا وہ میرے لیے، میرے پینے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ تو مطلب اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح نشہ کرنے والے لوگ بھی کم ہوتے ہیں جن کے اندر، جس میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بچے جن میں غصہ بہت زیادہ ہے اور کہیں غصہ نکالنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہ لوگ جو بہت شرمیلے ہوتے ہیں، جو بڑے کمزور ہوتے ہیں، جو کسی کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کمزور اور غصے والے لوگ ہی اس نشے کی عادت میں پڑتے ہیں یا نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ نشے نے ہم سے کئی منٹو اور کئی ساغر صدیقی ہم سے چھین لیے ہیں۔ تو یہ نشے میں پڑ جانا اور اس کے بعد اس سے نکلنا، یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو شخص نشے سے نکل جاتا ہے، نشے سے واپس آ جاتا ہے، وہ سارے انسانوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک ری برتھ ہوتی ہے اس کی۔ مطلب جو انسان اپنے ہاتھ سے موت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد
وہ مطلب اس ساری لعنت سے نکل کے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو وہ بڑا ایک پکا اور پختہ ارادہ ہوتا ہے. پھر صرف یہی ہم نے غصے والے کمزور یا اسی طرح کے لوگوں کو ہی نہیں دیکھا, ہم نے بڑے بڑے سپر سٹارز کو دیکھا ہے, ہم نے سنگرز کو دیکھا ہے, ہم نے شاعروں ادیبوں کو دیکھا ہے جو نشے میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کی ریزن جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا بھی لگا کہ شاید جیسے انسان چھوٹا ہو, کامیابی بڑی ہو, تو اسے اس سہارا لینا پڑتا ہے نشے کا. یا پھر یہ جو بڑے بڑے برین ہوتے ہیں نا, ان کو اپنے ساتھ کا کوئی برین نہیں مل رہا ہوتا ہے تو انہیں پھر تنہائی میں رہنا ہوتا ہے. اس تنہائی کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ نشہ کرتے ہیں, اور پھر نشہ کرتے ہیں اور پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ایڈکشن تو ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ نشہ کیوں ہو جاتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو کہیں مت جائیے, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں فہیم عباس. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے, اس کی روک تھام کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ بھی موجود ہیں, میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ ہیں اینکر پرسن ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, رائٹر ہیں, اور بھی بہت سارے شعبوں میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا. قندیل جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں قندیل صاحبہ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. گریٹ. ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ایک ینگ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان سے ذرا تعلیم و تدریس کے حوالے سے بات ہوگی کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ کسی ایجوکیشنسٹ کا ہونا بہت ضروری تھا. ریسنٹلی قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام آباد میں, وہاں پہ ایک ایسے سپلائر کو جو پکڑا گیا ہے, جو وقفے سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ جو 400 سے لے کے 1000 روپے میں نشہ جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کو. اور یہ صرف ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے, ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں ایسی بے شمار جگہیں موجود ہیں جہاں پہ تعلیمی اداروں کے سامنے اور ان کے بالکل قریب ایسے لوگ ملتے ہیں جو ان کو نشے پہ لگا رہے ہوتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نشے پہ لگے بھی ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. ایسے بچوں کو بھی روکنا اور ان کا نشے کی طرف جانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان الطاف لوہیا صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں؟ السلام. الحمدللہ بلیس جی. گریٹ. نشہ مطلب نشے پہ لگ جانے کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ تھوڑا سا ظاہر ہے کمزور لوگوں میں زیادہ ہو سکتی ہے, جن کی ول پاور سٹرونگ ہوتی ہے وہ تو عادی نہیں ہو سکتے. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نشہ ہوتا کیا ہے. اوکے. نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو صورتحال موجود ہے اس سے نکال کے کسی اور صورتحال میں لے جاتی ہے. ویسے تو نشے کئی قسم کے ہوتے ہیں, کچھ مہلک ہوتے ہیں اور کچھ زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت بھی ایک جی, نشہ ہے. محبت کا نشہ, کامیابی کا نشہ اور انسانیت کی خدمت کا نشہ ایسا ہے جو زندگی کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ انسان کو بہت صحت مند رکھتا ہے. جبکہ کچھ نشے انسان کو کے لیے بڑے مہلک ہیں, جس میں سیاست کا نشہ, طاقت کا نشہ. خیر یہ تو بات ویسے ہو رہی تھی, لیکن جو منشیات کی بات ہے یہ واقعی ہمارے ملک کا بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے جسے آج تک ہماری کسی حکومت نے پرائورٹی پر نہیں لیا, کیونکہ یہ ہماری آنے والے مستقبل کا سوال ہے. کیونکہ جو کم عمر بچے ہیں انہیں آسانی سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. لیے جو پہلے ابھی کوئی سروے بھی نہیں ہوا حالیہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں. کچھ سال پہلے جو سروے ہوا تھا اس کے مطابق تو 70 لاکھ تھے, لیکن
میرا خیال ہے کہ اب اس کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. جی ہاں، وہ ایک امریکی جریدے میں اس کے مطابق تقریباً 25 لاکھ افراد منشیات کی وجہ سے سالانہ پاکستان میں ہلاک ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اتنی بڑی تعداد میں اتنے تو دہشت گردی نے لوگ نہیں لیے جتنے یہ نشہ لے چکا ہم سے. پہلے تو یہ تھا نا کہ نشہ بک رہا ہے یا تعلیمی اداروں تک پہنچ گیا، یا اس کی دیکھیں نشے کی وجہ بنیادی جو ہے ذہنی دباؤ ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اس میں غربت کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی بچے کے لیے ایگزام کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کمپنی بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات آپ کے دوستوں کی کمپنی آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ اس کے عادی بنے. کمپنی اس میں وجوہات تو یہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نشہ کون لوگ پہنچاتے ہیں. کیا وہ ہمارے انتظامیہ کو نہیں پتہ؟ کیا ہمارے پولیس کو نہیں پتہ؟ پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہوتا ہے کون لوگ نشہ بیچ رہے ہیں، کون لے کر جا رہے ہیں. لیکن ایک ابھی جدید طریقہ ایسا آیا ہے جو پولیس کے لیے بھی چیلنج ہے، وہ ہے سوشل میڈیا پر جو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے انہیں سپلائی کیا جا رہی ہیں نا منشیات، وہ تھوڑا چیلنجنگ ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یقیناً اس پہ مزید بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ذرا معذرت بھی چاہتا ہوں، 25 لاکھ نہیں، یہ اعداد و شمار کے مطابق 2.5 لاکھ ہے، سوری. اور 60,000 تقریباً 10 سال میں ہم نے دہشت گردی سے اپنے پاکستانی بہن بھائی کھوئے، اور اس سے 4 گنا جو ہے وہ ہم صرف 1 سال میں نشے کی وجہ سے لوگ کھو دیتے ہیں. اچھا ذیشان الطاف لوہیا صاحب، تعلیمی اداروں کی طرف یہ نشہ بیچنے والوں نے رخ کیوں کیا ہے، اور ذرا اس بارے میں بتائیے کہ اسٹوڈنٹس میں ایسی کیا کمی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نشے کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ینگ جنریشن میں ایک سب سے بڑی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ سافٹ کارنر ہوتا ہے، وہاں سے اٹیک کرتے ہیں لوگ، اور خاص طور پہ جو پیسے والے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو ٹارگٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کالج یونیورسٹیز میں. اب سننے میں آتا ہے کہ اسکولز میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس پینیٹریٹ یہ انجیکٹ ہے. اب بچہ گھر پہ دیکھتا ہے کہ والدین سگریٹ پی رہے ہیں، گھر پہ دیکھتا ہے کہ والدین سگریٹ پی رہے ہیں یا ان کے دوست سگریٹ پی رہے ہیں، اور یہ عادت پڑتی ہے سگریٹ سے. سگریٹ سے شیشے کو منع نہیں کیا جاتا تھا، اب حکومت نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا کہ شیشے کو روکا ہے، خاص طور پہ ریسٹورانٹس میں اور پبلک پلیس میں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سب سے جو پرابلم ہے، آپ دنیا بھر میں جائیں تو ایک ایج لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. ہمارے یہاں اگر سگریٹ لینا ہے تو آپ جائیں کاؤنٹر پہ، پیسے دیں اور لے لیں، یا کسی بھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کسی بھی بچے کو بولیں وہ لا کے دے دے گا. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو، کوئی 6-7 سال کا بچہ ہوگا، اسے میں نے سگریٹ شاپ سے سگریٹ لے جاتے ہوئے دیکھا. بالکل دیکھا اور ہوگا میں نے آپ اس کی نے. پکچر بھی بنائی ہے، میرے لیے وہ نیا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ جس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں. میں کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ ابو نے منگوائے ہیں. بالکل یہیں سے شروع ہو جاتا نا. جب پیرنٹس خود منگائیں گے یا کہیں سے بھی ایزی ایکسیس ہوگا، بچے کو مل جائے گا، تو وہ تو پیے گا. اور اویئرنیس پروگرام جیسے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنی اویئرنیس دی جائے اتنی کم ہے، خاص طور پہ شیشے کے لیے اور یہ ڈرگس جو ہیں. اور اس پہ بہت کام ہونا باقی ہے، کام ہو بھی رہا ہے لیکن بہت کرنا باقی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اس سارے جو پروسیس کا جو آغاز ہے نا، وہ نے ایک کیا تھا طریقہ کار کہ تمام سٹوڈنٹس کا بلڈ جو ہے وہ ٹیسٹ وہ کیے جائیں گے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں معاشرتی طور پر والدین اور استاد کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچہ تو امیچور ہوتا ہے، اس کا ذہن اتنا پختہ نہیں ہوتا. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک فرد ڈرگز لے رہا ہے یا عادی ہے اور گھر کے باقی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو؟ اس کا مطلب کنسرن کم ہے. گھر والوں کا کیا کردار ہے؟ ذرا اس بارے میں بات کریں گے ہم کہ جو جس گھر کا کوئی فرد اگر نشے کی طرف جاتا ہے تو اس پورے خاندان کا ان کا کیا رول ہوتا ہے اس میں. اس پہ یقیناً ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم
منشیات کی روک تھام کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ایک بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے قندیل جعفری صاحبہ اور ہمارے ساتھ ہیں ذیشان لوہیہ صاحب، ذیشان الطاف لوہیہ صاحب۔ اچھا، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی فیملی کے حوالے سے کہ فیملی کا کیا کردار ہوتا ہے، تو یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کا جن ذکر بھی کر رہے تھے جیسے ذیشان صاحب کے کچھ ایسے بچے جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے اچھے خاصے ہوتے ہیں اسکول کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو وہ ان پیسوں کا استعمال جو ہے وہ نشے کی طرف جو ہے نا وہ استعمال کر کے کرتے ہیں۔ ذرا اس بارے میں بتائیے گا، مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف پیسے والے ہی بچے یہ کرتے ہیں، کیونکہ غریب بچے بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ شروع میں نشہ مفت کرتے ہیں اور بعد میں وہ چوریاں اور ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں بچے جو ہیں، اور بچیاں جو نشے کرتی ہیں وہ شروع میں لڑکیاں بھی بالکل مفت میں نشے کرتی ہیں اور بعد میں اپنی عزت تک جو ہے نا وہ بیچ کے آ جاتی ہیں صرف نشے کے لیے۔ تو اس حد تک جو ہے یہ معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ بنیادی فیکٹر نہیں ہے اس میں، مگر فیملی ضرور بنیادی فیکٹر ہے۔ بالکل فیملی، دیکھیں بچے کی بنیادی تربیت گاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور گھر میں ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے ماں باپ بچوں پر نظر رکھتے تھے، انہیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں، کس کے آ رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ ایک عجیب سا سسٹم ہو گیا، ہر بندہ ایک سوشل میڈیا پر اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں، اپنے اپنے بیڈ روم میں ہیں، اپنے اپنے فون موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کو یہ نہیں پتہ کہ بیٹے کی سرگرمیاں کیا ہیں، ماں کو یہ نہیں پتہ کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ اس چیز نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، یہ جو منشیات کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک معافی چاہتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں، پھر آگے مزید اس میں بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، ریاض خان بول رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی سے۔ ریاض خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج کا پروگرام کا عنوان بڑا زبردست ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ناصور ہے اس ملک کا، جو اس کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل میں آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور اب تک کو اپریشیٹ ہے کہ یہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں اس مسئلے کو۔ دیکھیں جی، جو آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے، یعنی والد صاحب اگر سگریٹ پی رہے ہیں، جاؤ بیٹا سگریٹ لے آؤ، یہ تو ہو گیا پہلا اسٹیپ کہ اپنے بچے کو آپ نے بتا دیا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جو میں پی رہا ہوں۔ سیکنڈلی اس کے بعد اس کے جو برابر میں آج کل دکانیں ہیں جس میں میان پوری، گٹکا، یہ وہ نشے کے ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو اب ہے کیا کہ جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اگلے دن جو ہے وہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، ایک دو میں وہ دکاندار چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت کو ایسا کوئی اسٹرکٹلی قانون ہونا چاہیے کہ یہ جو گلیوں میں گٹکے اور میان پوریاں ہیں یہ کلوز ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آتا ہے پھر دوسری طرف چرس ہو گیا، جس طرح ہیروئن ہو گیا، شراب ہو گئی، جو اسکولوں میں آگے جا کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مل رہی ہے۔ آخر یہ دیکھا جائے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس کا یا کسی اور کا، جب آپ کو ایک چیز بازار میں ملے گی نہیں، آپ کو آسانی سے ایک چیز نہیں ملے گی، تو پھر اپنے کہتے ہیں یہ بچے خود بخود سیٹنگ میں آئیں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑے آسانی سے مل جاتی ہیں ہم لوگ بالکل پتہ۔ اور اس کے دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو آپ روک کے آپ نشہ روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل کر سکتے ہیں، مگر پیٹرول کو کیا آپ روکیں گے؟ پیٹرول سے لوگ نشہ کر رہے ہیں اس کو سونگ کے، وہ ایک سمد بونڈ ہوتی ہے جی، ہم وہ سولوشن سے اس سے نشہ کر رہے ہیں۔ اب ان کو بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اپنا کہتے ہیں پیٹرول سے بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی ہو رہا ہے۔ اس پہ پھر ہمیں جو والدین ہیں ان کو، اور گھر کے جو بڑے بھائی وغیرہ ہیں یا چاچا ہیں، ان کو اپنے بچوں پہ چیک بیلنس رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیوں کر میں اتنا وقت کیوں گزارا آیا، کہ وہ اگر موبائل پہ زیادہ دیکھ بھی رہا ہے، موبائل پہ زیادہ سن بھی رہا ہے اور رات کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ قصور جو ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر والوں کو، جب آپ کی اولاد ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں، تو آپ جب تک ان پہ نظر نہیں رکھیں گے تو باہر سے کوئی بھی نظر نہیں رکھے گا۔ سب سے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حامی و ناصر ہوگا اور اچھے ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بے شک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نشہ دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک ایلیٹ کلاس میں وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے ڈپریشن سے تنگ آ کر کرتے ہیں، جو غریبوں کے بچے ہیں۔ ظاہر ہے اب ہم اس کے لیے ہمیں غربت دور کرنا ہوگی، غربت دور ہوگی، ڈپریشن دور ہوگا تو وہ نہیں کریں گے۔ لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے، جو پارٹیز میں ڈرگز کا استعمال عام ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے، بلکہ میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا ایک نشے کا نام ہے کرسٹل میتھ۔
وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو خوشی اور راحت کے ساتھ ایک انرجی اپنے اندر, جیسے آپ ایک انرجی ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے, لیکن یہ جتنے بھی نشے ہیں یہ سب ٹائملی ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو خوشی اور راحت مل رہی ہے وہ ٹائملی ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے, لوگ اسی لیے کرتے ہیں. فائدہ مطلب ذہنی طور پہ آپ کو پریشانیوں سے آپ کا جو ہے نا وہ دھیان ایک الگ الگ طرف لیکن ٹائم بین وہ جو ہے نا آپ کو مگر اس ریلیکسیشن کا مل سب سے جاتی بڑا ہے. جو مسئلہ ہے نا جس کا نشے کا وہ یہ ہے کہ ایڈکشن. اور آپ کو اگر ایک دفعہ ایڈکشن ہو گئی, آپ نے اگر روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے یا آپ نے ایک شروع کر دیا, کیونکہ یہ آٹومیٹک آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں مجھے نہیں لگے گا, میں ایک آدھ دفعہ کرنے سے کیا ہوگا, اور اسی طرح ہی یہ کام شروع ہوتا ہے سگریٹ سے لے کے کوئی بھی دنیا کا نشہ دیکھ لیں. ہوتے ہیں نا, جی ہاں, ان کے توازن کو یہ خراب کرتا ہے نشہ. اس کے بعد آپ سماجی طور پر, جسمانی طور پر معذور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. جی والدین کو پتہ چلتا ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ غریب اور امیر ہونے کا نہیں ہے. وہ جیسے ریاض صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں پہ. بروکن فیملیز اور وہ فیملیز جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے, ان کے بچوں میں نشے کی طرف لگنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا کہ غریب امیر کا بچہ نہیں ہوتا, سب میں یہ عادت لگ سکتی ہے اور لگ بھی رہی ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کتنی ہماری جنریشن یہ نشے کے عادی ہیں, اور کتنے لاکھ آدمی مر رہے ہیں جو آپ نے ابھی ایک ریکارڈ کے مطابق بتایا. اس میں سب سے پہلے اویئرنیس ہے. میں جب بڑا ہو رہا تھا, میں اپنے والدین کی مثال دوں آپ کو, میرے فادر مجھے بٹھا کے بالکل جب میں 13 ایئرس کا 14 ایئرس کا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ سگریٹ پینے کے کیا نقصانات ہیں, اور ہمارے گھر میں سگریٹ نہیں پی جاتی تھی, میرے والد کبھی نہیں پیتے تھے, تو مجھے ایک یہ بھی تھا کہ وہ نہیں پیتے. پھر مجھے ہمیشہ اسپورٹس میں رکھا بچپن سے ہی. جب اسپورٹس مین آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کے پاس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, وہ ایگریشن جو ہوتا ہے نا وہ کسی اسپورٹس میں وہ اسپورٹس میں نکالتا ہے. تو میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, اسکواش بھی کھیلتا تھا اور ریگولر کھیلتا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ سگریٹ پیو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی اسپورٹس, آپ پھر اسپورٹس مین نہیں بن سکتے. تو اگر اسپورٹس مین بننا ہے, آپ کو اچھی لیول پہ اسپورٹس کھیلنی ہے, تو آپ کو ان نشہ آور چیزوں سے بچنا پڑے گا, جس میں خاص طور پہ سٹارٹنگ میں جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ سگریٹ ایک مین جڑ ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ چیز. جی. جہاں تک بروکن فیملی کی بات کی, جہاں تک دوسری فیملیز ہیں جو آج کل ٹائم نہیں دے رہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بچپن سے بتاتے تھے, ہر چیز بٹھا کے سمجھاتے تھے. مجھے تو یہاں تک میرے پیرنٹ نے بولا تھا کہ تو آپ کو بولا جائے گا اسکول میں کہ آپ مرد ہی نہیں ہو اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے, کیونکہ عورتیں سگریٹ نہیں پیتی, لڑکے تو سگریٹ پیتے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ تو وہ جوابات بھی بتائے. جی وہاں سے تعلیم تربیت شروع ہوتی ہے کہ آپ کرکٹر اگر کرکٹ کھیل رہے ہو تو بولیں جی مجھے آؤٹ کر کے دکھا دو. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اچھے اسپورٹس مین ہو, آپ آؤٹ ہی نہیں ہوگے. اسی طرح اسکواش کھیلتے ہو تو آپ ہارو گے نہیں میچ, کہو گے جی کورٹ میں آ جائیں, کرکٹ کھیلنے آ جائیں, یا اسکواش کھیلنے آ جائیں, یا فٹ بال کھیلنے آ جائیں. آئی ول ٹیل یو کہ میں ایک اچھا یعنی کہ اسپورٹس مین ہوں, اور میں ڈرگس استعمال نہیں کرتا یا سگریٹ استعمال نہیں کرتا. تو بروکن فیملیز میں یہ زیادہ آپ کو دیکھا جائے گا, کیونکہ جو فیملیز ٹائم نہیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو, وہ ضرور اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک ایک اچھے استاد کی بات ہے, استاد بھی اس میں اویئرنیس پروگرام دیتے ہیں, اویئرنیس بتاتے ہیں, اور اسکولز کالجز میں اس کو بالکل اویئرنیس دینی چاہیے ان چیزوں کی. اسکول کے بچوں میں مطلب اس کی اسکول کے بچے جو ہیں وہ اس طرف کیوں جاتے ہیں اور کیوں وہ مطلب نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. ذرا ایک وقفے کا وقت ہو چکا ہے, تو وقفے کے بعد واپس آتے ہیں دوستوں. تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں نہیں جائیے گا, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ نشے کی لعنت میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ان لوگوں کو, ہم ان اپنوں کو کس طرح اس سے دور رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نشے کی سمت جو ہے اپنا رخ تو کر لیتے ہیں, مگر وہ جو رخ ہے نا نشے کی سمت کا,
وہ زندگی سے بالکل مختلف ہے, دوسرا راستہ ہے وہ. تو ذرا اسی حوالے سے بات کریں اپنے مہمانوں سے. قندیل جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں آج, ہمارے ساتھ ہیں ذیشان الطاف لوہیا صاحب. قندیل صاحبہ, اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب ان کو کون سا ڈپریشن, کون سی ان کو فکر, کون سی پریشانی یا کون سے ایسے صدمے ہیں جو جن کو بھلانے کے لیے یہ نشوں کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل کوئی ایسا صدمہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو ہے, اگر بچہ گھر سے آتا ہے اور اس کے گھر میں ہی اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو وہ اسے آسانی سے مائل نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ اسکول میں آئے یا یونیورسٹی میں آئے. لیکن اگر وہ تھوڑا کہیں کمزور رہ گیا ہے تربیت کے حوالے سے, تو وہ جو کمپنی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی, وہ آسانی سے انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے, یہ بڑا انجوائے کرو گے, پیتے ہیں تم, کیسے بندے ہو تم, کون سا لگ جانا ہے, تم الگ بیٹھے ہوئے, ہم سب کر رہے ہیں تو انجوائے کرو گے. تو اگر تو وہ ہوتا ہے ویک تو وہ آ جائے گا. اور اگر اس کی تربیت, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے فادر نے انہیں سگریٹ سے کس طرح سے روکا, اسی طرح کی مثال میرے گھر میں موجود ہے کہ میرے فادر اسموک کرتے تھے, لیکن جو ہی میرے بھائی کی عمر 2-3 سال ہوئی انہوں نے ہمیشہ کے لیے اسموکنگ چھوڑ دی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے آئیڈیلائز کرے گا, اگر میں اپنے بیٹے کو روکنا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے خود مثال بننا پڑے گا. انہوں نے فار ایور چھوڑ دی. اور میرے بھائی جب بڑا ہوا تو ایک ہی بات کہی کہ بیٹا میری ایک بات مانو گے اور میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا. کیا کہیں گے؟ سگریٹ نہ کبھی پینا. اور میرے بھائی نے آج تک نہیں پی. دیکھیں, گھر کی تربیت کا بہت اہم رول ہے. اور جب والدین بچوں سے لا تعلق ہونا شروع ہو, ہمارے ہاں والدین سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کو ایک بہت مہنگے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا ہے, اس کے لیے ہر چیز, دنیا کی ہر آسائش پرووائڈ کر دیا, اب ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ ذمہ داریاں تو ہیں ہی, اور ذمہ داریاں یہ ہیں آپ ان کو وقت کتنا دے رہے ہیں. اگر آپ وقت نہیں دے رہے تو آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنے والدین ہونے کا فرض پورا ہی نہیں کر رہے. اگر آپ انہیں وقت دے دو گے تو میں سمجھتی ہوں کبھی اس کوئی طرح کے بچہ بہت نشے سارے کا عادی نہیں ہو پرابلمز سکتا. جو ہے نا وہ سالو ہو سکتے ہیں آٹومیٹکلی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں یحییٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا شکر ہے. پہلے تو آپ کی مہمان کو بہت بہت سلام ہو, اور میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا, کیونکہ میرے خود بھی 2 بچے ہیں. ذمہ داری والدین کی بہت ہوتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ میرے بچے کی موومنٹ مجھے نہ پتا ہو, میرے بچے کی صحبت مجھے نہ پتا ہو, میرے بچے کے باڈی لینگویج مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہو, تو میں کیسے اس کو قابو کروں گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں, آج میرا بیٹا ہے, حالانکہ ماشاءاللہ یہ 2nd ایئر, لیکن جب وہ کوئی باہر رات کو جاتا ہے تو میری بیوی اور ہم ان کو 25,000 دفعہ فون کرتے ہیں, یقین کریں کہ فالو اپ کرتے ہیں کہ کہاں ہے, کدھر نہیں ہے. تو اس پہ ایک پریشر پڑا رہتا ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے والدین میری مانیٹرنگ کر رہے ہیں, تو وہ بھی قابو میں رہتا ہے. دوسری بات, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. دیکھیں, میں اگر اپنے بچے کے لیے مثال نہیں بنوں گا نا, تو ظاہری بات ہے وہ, میں پھر اس کو کیسے روکوں گا. میں آج اپنی بات کروں, فہیم صاحب آپ بھی کوئی ایسا نشہ نہیں کرتے, مجھے بھی پتا ہے. تو ہم نے بھی ایک اسٹرانگ تربیت میری ماں نے میری کی ہے. میری والدہ نے مجھ سے ایک دفعہ بچپن میں وعدہ لیا تھا کہ تم سگریٹ نہیں پیو گے. میں نے آج تک سگریٹ چھوئی نہیں, میرے سارے دوست سگریٹ پیتے ہیں اور ہر جگہ میں اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں, لیکن اپنے نفس کو ہم نے اتنا, ہماری تربیت اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم نے نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم جب میں کیسے نشے میں مبتلا ہوتا بچہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ جب نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو چیزیں چھپاتا ہے. ایک تو اس کی پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, دوسرا جب وہ باڈی لینگویج اس کی چینج ہوتی ہے, اس کی بیہیویئر میں چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کو اس وقت وہ نوٹ کرنا چاہیے. جب آپ وہ نوٹ نہیں کرتے تو وہ لت میں پڑ جاتا ہے. میرا سوال آپ کی محترمہ سے یہ ہے, دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی والدین, تو آپ ایک بتائیں کہ ایک تو ماں کو, کیونکہ ماں زیادہ گھر میں رہتی ہے, اور باپ کو, بچہ کی بیہیویئر میں کیا چینج آتی ہے, بچے کو کس طرح ہم نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ نشے کی لت میں پڑ گیا. میرا کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ انہوں نے بات صحیح کہ سگریٹ کی بات ہو رہی تھی, اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سگریٹ کو اس طرح برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. ایک آج سے کوئی 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے تب یہ ہوتا تھا کہ نہیں وہ لڑکا سگریٹ پیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسے برائی تصور کیا جاتا تھا. آج گھروں میں مطلب معمولی سی بات ہوئی بھی, اور مجھے تو دکھ ہوتا ہے ان خاص طور پہ والدین پہ جو اپنے بچوں کی موجودگی میں گھروں میں سگریٹ پی رہے ہو. ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا, تمہیں پتہ ہے یہ جو اسموکنگ ہے یہ سلو پوائزننگ ہے. اس نے کہا مجھے بھی مرنے کی اتنی جلدی نہیں ہے. یعنی پتہ ہے آپ کو, اس پہ لکھا ہوا ہے سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ, لیکن آپ وہ, میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی تو انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے, کہ شاید رک جائے. انسان جو ہے, انسان اپنی ذات سے ہی مخلص نہیں ہے. میرا اپنا ایک شعر ہے کہ دوسروں سے بے وفائی کے گلے شکوے بجا
لیکن اپنی ذات سے بھی کب وفا کرتے ہیں لوگ. تو ہم تو اپنے آپ سے وفا نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہے اور آپ آسانی سے وہ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں. اور بچہ یہ کہتے ہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلتا ہے, ایکٹیویٹیز فوراً آپ کی چینج ہو جاتی ہیں, آپ کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. والدین جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ تھوڑا سا اس کے ایکسپریشن, اس کی باڈی لینگویج, ہر چیز سے پتہ چل سکتا ہے. لیکن انہیں پتہ چلتا ہے اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے, اوپر گزر جاتا ہے, تب وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کے جاتے ہیں, وہاں علاج ہوتا ہے. اور ہر بار وہ علاج کامیاب نہیں ہوتا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے پھر عادی ہو جاتے ہیں وہاں سے واپسی پر. سب میں ہی کامیاب ہو سکتا ہے, کسی بھی بچے کو روکا جا سکتا ہے. اسے اتنے ایک سمجھدار ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ فلموں ڈراموں میں کہانیاں بے شمار ایسی دیکھیں کہ ایک جو ہیرو ہوتا ہے بڑا شرابی ہوتا ہے, بڑی عجیب جو نشے کر رہا ہوتا ہے, ایک لڑکی آتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے, اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے, سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. موٹیویشن جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, آپ کے اسٹوڈنٹس میں جیسے اگر فرض کریں آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک ٹیچر ہونے کے ناطے, ایک استاد ہونے کے ناطے, کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس وقت غلط صحبت میں جا رہا ہے اور یہ ٹھیک صحبت میں جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس 1000 سے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں. یہ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اسکول میں ایسا ڈسپلن ماحول ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو فوراً بچہ پکڑا جاتا ہے, فوراً آبویس ہو جاتا ہے. اور جو پیئرز ہوتے ہیں, ان کے جو دوست ہوتے ہیں, وہ آبویسلی فوراً بتا دیتے ہیں اگر کوئی ایکٹیویٹی یہ لوگ کبھی باہر کرتے بھی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ٹیچرز ان کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں, ان کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں کافی, اور ڈسکشن ہوتا ہے ان کے پاس. ہمارے پاس پرسنالٹی گرومنگ کی کلاسز ہیں جس میں پرسنالٹی گرومنگ میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, اویئرنیس پروگرامس بتائے جاتے ہیں جس میں سکھایا جاتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اور اسکول میں تو پابندی اتنی ہوتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کر ہی نہیں سکتے. صحیح بالکل صحیح ہو گیا. جناب, ایک وقفہ جو ہے, وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ جیسے آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہوں گے, تو کہیں مت جائیے دوستو. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے نشے کی روک تھام, اور ہم کس طرح نشے سے اپنے عزیزوں کو بچا سکتے ہیں تاکہ وہ نشے کی طرف راغب نہ ہوں, اور جو نشے کی لت میں مبتلا ہیں ہم ان کو کس طرح نکال سکتے ہیں. یہی ہے ہمارا آج کا موضوع. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن اور سوشل ایکٹیوسٹ محترمہ قندیل جعفری صاحبہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان الطاف لوہیا صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں, اور ہمارے ساتھ تیسری مہمان جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, یہ ماہر تعلیم بھی ہیں, یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. مسرت نیازی صاحبہ, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا, آپ سے ذیشان صاحب, روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ وہ بچے, کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کوئی 13-14 سال کی عمر میں جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, تو یا یہی وہ عمر ہوتی ہے جب وہ اچانک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہوتا ہے. اسکول سے نکلا, یا اسکول کے میٹرک کے جو لاسٹ جو ان کے ایئرز ہوتے ہیں اس میں وہ بچہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, ہاں اب میرے ہاتھ میں سب کچھ, میں طاقتور انسان ہوں. تو اسی دور میں یہ سگریٹ اور یہ اس طرح کے سارے چیزیں جو ہے نا اسے فینسی کرتی ہیں, اور وہ اس کی طرف جانے لگتا ہے. تو اس سٹیج پہ گھر والوں کا کردار آپ نے بتا دیا کہ اب پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے, بڑا ایک سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ داری لے کے انہیں بچوں کو اس سے روکنا چاہیے. اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, وہ کس طرح اس کی روک تھام کی طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کو نا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. جب آپ کسی بچے کو انوالو نہیں کریں گے, زیادہ تر یہ ڈرگس کی جو ہم لعنتی کہیں گے اسے, جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, وہ انہی ایج پہ آتی ہے جب 24 سے نیچے 24 سے نیچے آتی ہے, کیونکہ ان کو وہ پیرنٹس انوالو نہیں کرتے ان کو.
یا اسکول انوالو نہیں کرتے یا کالجز یونیورسٹیز انوالو نہیں کرتی اور بچہ خود بھی انوالو نہیں ہوتا, وہ موویز پہ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم کل کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو اسپورٹس کی طرف لے آیا جائے, اچھے گراؤنڈز ہوں, اچھی فیسلٹیز موجود ہوں, اچھے وینیوز ہوں اس کو جس میں اس کی انرجی جو خرچ کی جائے, جیسے کہ ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ ایگزرشن ہے اس کے اندر, تو وہ اپنی ایگزرشن کہاں خرچ کرے گا, وہ کسی نہ کسی اسپورٹس کی طرف خرچ کرے گا. تو اسکولس کالجز کی اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک آل راؤنڈڈ اسکول بنائیں. اگر آپ ہمارے اسکول میں آئیں گے تو ہمارے اسکول میں دنیا کی ہر فیسلٹی جو ایک انٹرنیشنل اسکول میں ہے موجود وہ ہمارے پاس ملے گی, سوئمنگ پول سے لے کے ہر فیسلٹی ملے گی. مگر آپ دیکھیں نا, آپ کے ادارے میں صرف 1000 کے قریب بچے جو ہے نا پڑھ رہے ہیں, تو یہ تو وہ کروڑوں کے حساب سے بچے ایسے ہیں جو بیچارے اسکول ہی نہیں جاتے. اب پوری قوم کی اور ملک کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک اسکول تو ناکافی ہے. بہت اچھا آپ نے بات کی ہے. اس کے لیے ہم نے دیکھیں ایز اے انسان, ایسا ہمارا مذہب سیکنڈ پہ آتا ہے, ہیومینٹی نمبر 1 پہ آتی ہے. اکراس دا بارڈر ہمیں ہیومینٹی میں کام کرنا چاہیے. اور ہیومینٹی میں ہم کیا کام کریں, جو کچرا چنتے ہیں, جو بچے بھیک مانگتے ہیں, ان بچوں کو اسکولس کی طرف کیوں نہیں لے کے آتے ہیں. ہم نے اون پاکستان کے نام سے ایک NGO شروع کی ہے جس میں یہ بچے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو کہ جن کے پاس کوئی فیسلٹی دنیا کی موجود نہیں ہے, ان کو ہم ان اسکول میں آفٹرنون میں لے آئے, جو ہماری بلڈنگ انڈر یوٹیلائز ہیں, ان کو پڑھایا جا رہا ہے, ان کو تربیت دی جا رہی ہے. ہمارے اسکول درسگاہ میں سب سے جو پرابلمز ہم نے دیکھی ہے وہ تربیت ہے. اگر آج ہم تربیت شروع کر دیں, دیکھیں تعلیم تو ملے گی, جیسے آپ انگلینڈ جاتے ہیں آپ انگلش تو سیکھ ہی جاتے ہیں نا, لیکن بچہ اپنی لینگویج بھول جاتا ہے, اپنا مذہب بھول جاتا ہے, اپنی جو اس کی چیزیں ہیں وہ بھول جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ان کو اسکولس پہ لانا پڑے گا. پرائیویٹ اسکولس ہیں ہزاروں کی تعداد میں کھلے ہوئے ہیں, بلکہ لاکھوں کہیں پاکستان میں تو کم ہے. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ چل ہی پرائیویٹ اسکولس کی وجہ سے رہا ہے. سرکاری اسکول سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اتنے بڑی تعداد میں ہم نے اتنے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کیے, لیکن اس کو یوٹیلائز کریں نا. اس کو آفٹرنون میں دیکھیں وہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. ہم نے اس کی ایک ایگزامپل دی ہے, 1 سال سے ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کی زندگیوں میں فرق آ گیا ہے. ان کو آپ آ کے ملیں. وہ آج UN کا بھی ہم نے میریٹ میں ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آ کے اسٹیجوں پہ انہوں نے پرفارم کیا, اور پتہ نہیں چل رہا تھا مارننگ اسٹوڈنٹ جو پیسے پے کرتے ہیں 20-20 ہزار روپے دے رہے ہیں, اور ایک بچہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہے وہ بھی ساتھ پرفارم کر رہا تھا. تو یہ کمیونٹی کی ہیلپ ہے. اور جب آپ ان کو اسٹریٹ سے لا کے آپ اسکول کی زینت بنائیں گے, اسکول میں ان کو ایکٹیویٹی میں انوالو کریں گے, تو دیکھیے گا یہ پاکستان سے کتنی منشیات کا کم ہو جائے گا. جی. اور یہی چیز ہے جو, کیونکہ سافٹ کارنرز ملتے ہیں نا یہ غریبوں کے بچوں کو بھی, ان کو جیسے آپ نے سمد بانڈ اور پتہ نہیں کون سی پیٹرول اور پتہ نہیں کیا, اور ان کو تو آسانی سے لوگ گمراہ کر لیتے ہیں, یوز کر لیتے ہیں. کسی کو آپ 1000 روپے دیں, ان کے لیے 1000 روپے ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک امیر آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی, اس کے لیے ایک ٹپ ہوگی, لیکن ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. ان کو جس طرح یوز کرنا چاہیں تو یوز کر لیں گے آپ. تو اس لیے ان کو اویئرنیس پروگرام دیں, ان کو اسکولس پہ لے کے آئیں, جو ان کی بیسک نیسیسٹی ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے پاکستانی بھی بنتی ہے. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا یہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جو اپنے ادارے کی جو آپ کی جو بلڈنگ ہے, جو عمارت ہے, اس کو آپ نے ان بچوں کے لیے بھی وقف کیا ہوا ہے جو کہ اسکول کا رخ نہیں کر سکتے ہیں. میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں, شوز میں میری ملاقات ہوتی ہے تعلیمی حوالے سے, جب ہم شوز کرتے ہیں کہ جو خالی پلاٹس میں اور مطلب پلوں کے نیچے اور فٹ پاتھس پہ جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, فلاحی کام کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی یہ بڑی ایک خواہش ہے سب کی کہ انہیں کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ ان بچوں کو پڑھا سکیں. وہ برا نہیں کر رہے, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت سیٹ بنایا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن ہے, سب چیزیں ہیں, ایک ماحول بدل جاتا ہے. آپ انہی بچوں کو جب ایئر کنڈیشن کلاسز میں پڑھائیں گے, ان کا دل کرے گا آنے کو, ایک پرفارمنس بیس بنے گا. اب ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے اس میں, کیونکہ بھائی ان کو سوئمنگ میں کیسے ان کو لے آیا جائے. سوئمنگ پول تو انہائیجینک بچے ہیں یہ, ان کے تو نیلز گندے ہیں. تو پرسنالٹی گرومنگ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ان کے نیلز کاٹے گئے, ان کو کلین کیا گیا, ان کو پہلے شاور دلایا, ان کو بتایا کس طرح شاور لے کے آنا ہے. جب یہ ساری اویئرنیس آ گئی, پھر ہم نے ان کو سوئمنگ کلاس نہیں بہت زبردست. آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کریں, اور جی انشاءاللہ اور آگے آپ جائیں, اسے بہت سارے لوگ اور بھی مستفید ہوں اس حوالے سے. مسرت نیازی صاحبہ, جیسا کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ذیشان صاحب سے, انہوں نے بتایا تربیت کے حوالے سے بات کی. میں یہیں سے بات شروع کرنا چاہوں گا آپ سے, تربیت کے حوالے سے. کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
وعلیکم السلام جی. بعد ملاحظہ مسز مغل اعظم بات کر رہی ہوں. مسز مغل اعظم لاہور سے. کیا بات ہے جناب آپ کی, کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں شکر ہوں سر. آپ کی تو پوری لک چینج ہو گئی ہے ماشاءاللہ, بہت سویٹ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں. آپ میں کیا چینج آ گیا, کیا کہاں سے ہو گیا ہے جو یہ آپ نے نیو لک اپنا لیا؟ یہ راز کی باتیں ذرا. اچھا چلے ماشاءاللہ بہت سوٹ کر رہے ہیں, بہت پیارے لگ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, یہ منشیات آج کے کا حوالے سے؟ ٹاپک تو بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, اور میں اس لحاظ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں منشیات کا واقعی بہت بڑی لعنت ہے. ایک فیملی ایسی ہوتی ہے جس میں 4-5 ممبرز رہتے ہیں, بھائی بہن کٹھے رہتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا کہ وہ ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بری صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ بیٹھنے والے کہتے ہیں محلے دار ہوتے ہیں, ادھر ادھر جو فرینڈز وغیرہ آتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ اس بچے کو اس بری چیز کی طرف راغب کر دیتے ہیں, اور پہلے فری کی کرتے ہیں, بعد میں جب وہ بچہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ گھر کی چیزیں بیچنا اور یہ کرنا. میں کہتی ہوں اتنا گندا ماحول ہو جاتا ہے. ریسنٹلی ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ اس بچے کو فیملی دور کی فیملی ہے تو انہوں نے اپنے بچے کا علاج کروایا, اس کو بالکل ٹھیک کر دیا. اس کے بعد وہ کام پہ جانے لگ گیا, لیکن وہاں جا کے پھر اس کو ایسی ملی ہے, یہ اس کو لعنت ہی کہیں گے, بہت بری چیز ہے یہ. تو وہ دوبارہ سے بھی اس چیز میں نشے میں پڑ گیا, اور یقین کرے ماں نے تو اب چھوڑ ہی دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ سڑک پہ کہیں گرا ہوا ہوتا ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں. ماں باپ کے لیے اتنی اذیت نہ کی ہے نا مرحلہ بتا نہیں سکتی. تو میں دعا کرتی کہ ہمارے پاکستان سے یہ لعنت ختم ہی ہو جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مسز مغل اعظم, آپ نے کال کیا لاہور سے اور بڑی آپ نے اچھی بات کی. اچھا مسرت صاحبہ, جیسے کہ یہ بھی ذکر کر رہی ہیں کہ گھر والے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اگر کوئی بچہ اس لت میں پڑ جاتا ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, سرکاری غیر سرکاری دونوں, اور غیر سرکاری جو ہیں اس میں جو پرائیویٹ ہیں اس میں بڑے مہنگے ہیں, اور یہ بڑے بڑے امیر خاندان جو ہیں ان کے بچے وہاں پہ ریہیب میں وہ داخل بھی ہیں. ان کا علاج ہوتا بھی ہے, وہ ٹھیک ہوتے بھی ہیں, مگر ایک دفعہ جو نشے سے نکل جاتا ہے اس کے اندر پھر بھی اتنی وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر اس میں گر سکتا ہے. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا, اور پھر کہ کس طرح فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کو اس کام سے دور رکھ سکتی ہیں. دیکھیں فہیم, ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی تربیت گاہ تو ماں ہے. جی. دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ ٹھیک ہے, میری بہن نے صحیح کہا کہ بعض اوقات ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, بچہ بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. میں اس ماں کو ماں نہیں سمجھتی کہ جسے پتہ نہ چلے کہ میرا بچہ کسی کنڈیشن میں, کیونکہ دیکھیں اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے یا تو پھر اپنے روم تک محدود ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں, مطلب گیدرنگ میں, فیملی کی گیدرنگ میں وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو اس سے بھی تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایسے بچے جو ہے نا ان کے آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ماں کو پراپر ان کی گیدرنگ, ان کے فرینڈز کو چیک کرنا. اگر اسکول میں پی ٹی ایم ہو رہی ہے تو ان کے فرینڈز کے بارے میں ڈیٹیل ٹیچرز بتا سکتی ہیں کہ اس طرح کا آپ کا بچہ فلاں بچے کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر میرے بچوں کی پی ٹی ایم ہوتی ہے تو سب سے پہلا کوسچن میرا ٹیچر سے یہی ہوتا ہے کہ میں بعد میں پوچھوں گی کہ میرا بچہ پڑھنے میں کیسا ہے. پہلا کوسچن یہ ہے کہ کیا جن بچوں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے یا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ بچے کس لیول کے ہیں, اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں مین گیٹ وے ہے سگریٹ. جب آپ کا بچہ جو ہے نا سگریٹ کو, بچہ ہو یا بڑا ہو کوئی بھی, جب سگریٹ کو اسٹارٹ لے لیتا ہے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سگریٹ پہ گیا ہے تو وہ چرس کی طرف جائے گا, پھر وہ ہیروئن کی طرف جائے گا, وہ اس جو ہے نا لت میں پڑ جائے گا, وہ اس لت میں پڑ جائے گا. کیونکہ دیکھیں پہلا جیسے آپ نے کہا, بڑا زبردست کہا کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہی میں ہوں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ بڑی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ وہ جو ایج ہے 13-14 ایئرز یا 15 ایئرز, یہ بچوں کی ایج بگڑنے کی بھی ہے اور سنورنے کی ایج بگڑنے کی بھی ہے اور سنورنے کی بھی ہے. بے شک ایسا. تو اس میں جو رول پلے کرتا ہے وہ ماں کا تو ہے ہی ہے, پیرنٹس کا تو ہے, لیکن اس میں ٹیچر کا بھی بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے. جس طرح جو ہے صاحب نے کہا کہ ہم جیسے کوئی بھی جو ایجوکیشنسٹ ہے اگر وہ اس طرف اپنے رجحان کو لے لیں کہ ہم بزنس سے ہٹ کر اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آفٹرنون شفٹ کی جو ہماری بلڈنگز ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کریں, جیسے انہوں نے کہا اسی طرح سے میرے اسکول میں نے آفٹرنون, کیونکہ اس گیدرنگ کے جو لوگ تھے میں نہیں سمجھ 2-4 پیرنٹس نے کہا کہ جی ہمارے بچے جو ہے نا قرآن پاک کی سٹڈی صحیح نہیں کر پا رہے, تو میں نے 2 قاری کو لگا دیا کہ آپ نے آفٹرنون میں جو خواتین
BSc तो आप उनको टाइम दें, तो ये बच्चे जब जो है ना जिस तरह से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्फे पे जाना, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू दोबारा शुरू करूँगा और फिर हमें कंदील साहिबा से भी बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी आप बात कर रहे थे हम, तो मैं चाहता हूँ वहीं से आप कंटिन्यू कीजिए कि ये पेरेंट्स के रोल के हवाले से बात हो रही थी। देखिए पेरेंट्स का तो फ़हीम ये है कि देखें, जिस तरह हम ब्रेक से के बाद भी ये बात कर रहे थे कि जब पेरेंट्स के दरमियान में गैप होगा, पेरेंट्स के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो उस गैप को भी बच्चा दूसरे वे में जाके फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे वहाँ टाइम नहीं दे रहे होते पेरेंट्स, इस चीज़ का भी है। तो वो टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता है, तो पेरेंट्स उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे होते, तो वो उन दोस्तों की लत में, गलत रास्तों में चला जाता है। मैं समझती हूँ अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस लत में और इस आदत का, इस चीज़ मूजी आदत का जो है ना, मूजी है ये, मूजी चीज़ों का आदी हो गया है, तो उन पेरेंट्स को और उन टीचर्स को बच्चे के साथ बड़ा पोलाइट वे में उसको गाइड करना है, बजाय ये ना हो कि कुछ पेरेंट्स या वालिद या वालदाएं हाइपर हो जाते हैं, हाइपर ना हो। और तीसरी बात यह है कि हम कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर मेरा बेटा खुदा न खास्ता सिगरेट ले रहा है या कुछ कर रहा है और मुझे किसी ने बता दिया तो मैं तो हाइपर हो जाऊंगी, मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। तो पहले वक्तों में ऐसा हुआ करता था कि हमारे पेरेंट्स को अगर कोई कंप्लेन कर देता था तो हम समझते थे हमारी शामत आई। जी ठीक है, आजकल इस चीज़ का भी फुकदान है कि हम अपने बच्चों की बात जो है ना नेगेटिविटी की तो सुन ही नहीं सकते ना, ये चीज़ भी है। और प्लस आप बच्चे को रोकथाम के लिए स्टेप बाय स्टेप रोके कि बेटा ये चीज़ आपके लिए बुरी है, ये चीज़ आपके दोस्तों के लिए बुरी है। हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारे सिंपल से बच्चे, आज क्या बच्चा पहले वाला बच्चा नहीं है जो हमारी एज का नहीं है, वो कहते हैं जी आपके पेरेंट्स ने भी तो ये किया है ना। तो छोटी छोटी सी बातों को ले जाकर बड़ा पोलाइट वे में उन्हें समझाएं और उन्हें ये रास्ते बताएं कि बेटा आप अच्छी एजुकेशन लेंगे तो अच्छे इंसान होंगे। हम बच्चों की पर्दादारी ना करें। अगर हमारे बच्चों के अंदर कोई ऐब है तो वो हम अपने नेबर से अगर डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे बच्चों को प्लीज़ अगर देखें तो मुझे बता दें, ना कि छुपाते रहें कि कसमें खाएं नहीं, साडा बच्चा तो है ही नहीं। आप अपने बच्चों को ड्राइवर से, खानसामे से और इस तरह के लोगों से भी बचाएं, माली से बचाएं। मेरी बड़े करीबी जानने वाले जिनको माली ने उनके बेटे को स्मोकिंग पे पिक्चर्स पे उन पे लगाया, तो ये चीज़ें भी हैं कि निगाह हम कहाँ ना रखें, रखनी है। बिल्कुल सही। अच्छा कंदील जाफरी साहिबा, मैं बात करूँगा ब्रोकन फैमिलीज़ के हवाले से, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ देखें ना कि वो जो घरों के लड़ाई झगड़े, ये एक बड़ा एक कॉमन सी चीज़ होती जा रही है। और जैसे तलाक़ की शरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खुला की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में। आज तक कभी तारीख़ में ऐसा नहीं था। तो वो लड़ाई झगड़े इसकी बुनियादी वजह। फिर वो सिंगल पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने बच्चों को पालना भी है, टाइम भी देना है, सारे काम भी करने और बाहर भी काम करना है, तो वो वक्त जो है वो उतना नहीं दे पाते हैं। फिर मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं आज के दौर में। वो जॉइंट फैमिली का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, जहाँ बड़े घर में कहानियाँ सुनाया करते थे और बच्चे जो है ना उधर बिजी रहा करते थे। तो बच्चों के पास जो है ना वो तवज्जो, उन्हें जो चाहिए वो हम उन्हें नहीं दे पा रहे। तो इस बारे में बताइए कि इस सारे माहौल में रहते हुए हम किस तरह बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं और उन्हें इस मंशियात जैसी बुरी चीज़ों से हम किस तरह बचा सकते हैं। देखिए, मुतवाज़िन सूरत हाल तो हमारे माशरे में कहीं भी नहीं है। सही है। हमारा माशरा मुआशी तौर पर बहुत बदहाली का शिकार है और यही बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा होते हैं। अब इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसे बहुत डिवाइड करूँगी सिर्फ दो में। कहीं गुर्बत की वजह से और कहीं पैसे की फरावानी की वजह से भी मंशियात जो हैं उसके लोग आदी हो रहे हैं। ठीक है। गुर्बत की वजह से भी और पैसे की फरावानी की वजह से। ठीक है। अब इश्यूज तो बहुत से हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें उन लोगों को पकड़ना है जो ये फराहम कर रहे हैं स्कूलों में, घरों में और मुख्तलिफ पार्क्स में और मुख्तलिफ जगहों में, पार्टीज़ में। तो क्या सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है
کہ وہ اسے اپنی ترجیحات میں شامل کرے، اور اس کے بعد پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو ایمانداری سے نبھاتے ہوئے ان لوگوں پر کو جانتے ہوئے بھی وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیں، اور اس کے بعد ان کو جو سزائیں دی جائیں ان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جب منشیات فروشوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی تو یہ یقیناً باز آئیں گے. اس میں کمی ہوگی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی سزائیں نہیں دی جا رہی ان لوگوں کو. ایٹ لیسٹ دیکھیں، کمزور آدمی ہے، کمزور آدمی تو آسانی سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ یہ اس کو کیسے کریں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس آدمی کو پکڑیں جو کمزور آدمی کو موٹیویٹ کر رہا ہے، اسے فراہم کر رہا ہے. اور پھر خواندگی کی شرح بھی جہاں اتنی کم ہو، اور تو پھر لوگوں کے اندر جو ایک آگاہی جو ہے وہ بھی نہ ہو، تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا سارا کچھ. لوگوں کو پکڑنا ہوگا. ڈیفینیٹلی ہمارا جو دین ہے وہ ایک بڑا ایک بہترین ضابطہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے آپ کو جینے کا، مگر دین سے بھی ہماری کوئی اتنی زیادہ قربت نہیں ہے، دوری ہے، اور جو ہے وہ پتہ نہیں دین کو سمجھ ہی نہیں رہے لوگ. اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں. کچھ غلط راستے کی طرف جو ہے نا وہ اپنی جو ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے جو ہے نا ہمیں اس میں لے کے جا رہے ہیں سارے. خیر جناب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک کچھ ہی دنوں پہلے میرے ساتھ ایک بڑا انسیڈنٹ بھی ہوا، میں نے ایک دیکھا بھی کسی طرح کا واقعہ، وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں آپ سے بھی اور دوستوں سے بھی. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، منیم بنگش بات کر رہا ہوں ہنگو سے. وعلیکم السلام منیم بنگش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر، الحمدللہ بالکل خیریت ہے. آپ کیسی خیریت سے؟ شکر خدا کا، بہت شکر ہے. کیا کہیں گے جناب کہ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ فہیم بھائی، بہت بڑا ٹاپک ہے. یقیناً آپ کے پروگرام کے سارے ٹاپکس بڑے انفارمیٹیو ہیں. تھینک یو سر. بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے معزز مہمانوں نے ذکر کیا، یہ جو منشیات کا زہر ہے جس طریقے سے اور جس تیزی سے پھیل رہا ہے، نئی نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. خاص کر تعلیمی اداروں کا ابھی جو ایشو سامنے آ رہا ہے وہ تو حد درجے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ سینسیٹیو قسم کا معاملہ چل رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو متعلقہ ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے یا اینٹی نارکوٹکس فورس ہے یا دوسرے جو ایسے ادارے ہیں اس کے سے ریلیٹڈ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز پہ کنٹرول کرے اور اس کو ذرا اپنی ترجیحات میں شامل کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلو بڑے شہروں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان چھوٹے مگرمچھوں کو پکڑ رہے ہیں اور بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ابھی حالت اس حد تک آ گئی ہے، میں آپ کو یہاں اپنے علاقے کی بتاؤں تو اکثر ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں کہ بچے جو ہیں اسکول اور یونیورسٹی اور کالجز کے جو طلبہ ہیں وہ اسکول کے اوقات کے بعد یا اداروں کے اوقات کے بعد اپنے اداروں کی طرف جانے سے ان کے والدین کتراتے ہیں، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے. کل عام کھیتوں میں اور محلوں میں جو ہے کلم منشیات فروشی ہو رہی ہے جس کا کوئی سینسیٹیو وہ سنجیدگی سے کوئی غور نہیں کر رہا. اور دوسری طرف اس کی ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہے کہ بنیادی سطحوں پر ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بڑے شہروں میں تو مراکز موجود ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ محنت کر کے بھی کسی کو اس لعنت سے بچانا چاہیں تو اس کا الٹرنیٹو اس کے صحت کے لیے، اس کے علاج کے لیے کوئی مواقع اور پلیٹ فارم نہیں ہے. صحیح ہے. تو میری یہی گزارش ہوگی نئی حکومت سے بھی کہ خصوصی طور پر ان دونوں سیکٹروں پہ توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تربیت جو ہے یہ ہماری پوری قوم کی ہونے والی ہے. بالکل ایسے یہ کسی ایک گھر کے کسی ایک فرد کی یا کسی صرف بچوں کی یا صرف خاص طبقے کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کی تربیت کی ضرورت. میں کچھ دن پہلے میں یورپ سے پاکستان آ رہا تھا، تو قطر تک میرا سفر جو تھا تو وہ بالکل صحیح رہا. دیکھا وہ بہت سارے فارنرز بھی تھے اس میں جو کہ وہ فلائٹ میں ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، فائن، اپنے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کوئی ڈرنک کر رہا ہے یا پانی پی رہا ہے یا لسی پی رہا ہے، جیسا بھی ہے وہ ایک نارمل سی چیز تھی. جیسے ہی میں نے پاکستان لینڈ کیا، صبح کا وقت تھا، اور ایک صاحب جو کہ آگے والی سیٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے میرے دائیں جانب، وہ جب سارے اترنے کے لیے تیار تھے، اپنے بیگ وغیرہ اٹھا رہے تھے جہاز میں، تو وہ بھائی ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہ اسٹیورڈ جو ہے وہ جب کیبن کرو والے وہ ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ ادھر ایسے ڈھیلے وہ کھلی ہوئی سیٹ کو بار بار کھولے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی اپنا کیا ہوا ہے، از اٹ ڈرنک؟ آئی گیس. اور وہ بھائی صاحب ڈرنک تھے اور ان کے والد صاحب کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اچھے خاصے، کوئی حاجی صاحب ٹائپ جو ہے نا وہ
ایک معزز انسان تھے اور وہ انہیں اٹھا رہے ہیں, انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور پھر اس پیچھے اسی فلائٹ میں کچھ غیر ملکی بھی موجود تھے اور انہوں نے وہ واپس پیچھے کے راستے پہ جانا تھا جہاں پہ وہ ٹوائلٹس وغیرہ تھے, اور وہ ایک عجیب ایک منظر تھا. مجھے ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. شرمندگی کا کیا, بس وہ میں ایسے دیکھ رہا تھا تو وہ جو ایک غیر ملکی جو کیبن کرو تھا وہ اس نے صرف ایک بات, اس کا ویلکم ہوم. اس وقت میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے میں کیا بات کرتا, کیونکہ نشے تو باہر بھی دنیا کر ہی رہی ہوتی ہے نا, وہ حواس میں رہتے ہیں, وہ ان کے ایک انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے لیے وہ غلط کام نہیں ہے, وہ ان کے لیے رسپانسبلٹی ان کے پاس کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں. اب دیکھیں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو وہاں پہ نشے کر رہا ہوگا اور وہ بعد میں بلب توڑ رہا ہوگا, وہ گالیاں نکال رہا ہوگا, وہ دکانوں کے شیشے توڑ رہا ہوگا, ایسا کوئی واقعہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ خود ڈرائیو کرنے کا نہیں سوچے گا, اسے پتا ہے کہ بھئی میں فائن ہو جائے گا مجھ پہ. وہ ایک سارے دوستوں میں اگر ایک بندہ جا رہا ہے تو وہ بالکل ہاتھ نہیں لگا رہا بیٹھا ہوا, کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈرائیو کر کے گھر لے کے جانا ہے سب کو. تو ایک ان کے لیے کچھ اور معاملات ہیں, ہمارے لیے کچھ یہ اور چیزیں, ہم ساری حدیں پار کر دینے والے لوگ ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایک تربیت کا پوری قوم میں مسئلہ ہے. ایک بریک کا مسئلہ بھی ہے. خیر بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے. بڑی ایک اچھی ایک صحت مند گفتگو رہی ہے ہمارے مہمانوں سے. مہمانوں میں ہمارے ساتھ قندیل جعفری صاحبہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ذیشان الطاف لوہیا صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مسرت نیازی صاحبہ. اچھا ذیشان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے, وہ بنیادی اقدام کیا ہونے چاہیے کہ جس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اور اس نسل کو, مطلب جو اس میں مبتلا ہیں اس بیماری میں, ان کو ہم نکال سکیں اور بچا سکیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا سٹیپس ہونے چاہیے؟ دیکھیں میں نے جیسا کہ ایج آپ کو بتائی کہ 24 سے نیچے لے لیں, آپ جتنی ایج ہے وہ سب انوالو ہے, زیادہ تر میجورٹی آف ڈرگس میں یہ لوگ انوالو ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اسکولز, کالجز, یونیورسٹی کی طرف آنا چاہیے. جب آپ کی اینٹی نارکوٹکس ٹیم بنی ہوئی ہے, اتنے ادارے بنے, یو این نے بھی ادارہ بنایا, اس کا ہیڈ آفس, اس کا ایک آفس اسلام آباد میں بھی موجود ہے, کیوں نہیں اسکولز کی ایسوسیشنز کے ساتھ اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ وہ ایک لیزون کرتی ہیں. جیسے پی ایس سی ایک ادارہ ہے جس کا میں چانسلر بھی ہوں, 80 اسکولز کالجز اس کے انڈر میں آتے ہیں. کیوں نہیں ہم سے لیزون, ہم سے ایک ایم او یو سائن کریں اور ہم سارے اسکولز میں ایک اویئرنیس ڈرائیو کریں اس کی. اور یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم ڈرائیو شروع نہیں کریں گے, جب تک ہم جائیں گے نہیں اویئرنیس پروگرام, سب کو مل کے کلیکٹیولی کام کرنا پڑے گا. اس میں جو ادارے ہیں سب آ جائیں, مل کے بات کریں, کیونکہ یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے, یہ ہماری یوتھ کا مسئلہ ہے, یہ ہماری جنریشن کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے آج انیشیٹو نہیں لیے تو ہماری قوم, جیسے پچھلی یوتھ ہماری خراب ہو چکی ہے, اگلی یوتھ بھی خراب ہو جائے گی, کیونکہ یہ نالت بڑھتی جائے گی. یہ جیسے دیمک ہوتی ہے, ایک اگر کسی لکڑی کی ایک چوکھٹ پہ لگ جاتی ہے تو ہمیں اسپرے کروانا پڑتا ہے پورے گھر میں, اس کی پورے ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے. اسی طرح یہ جیسے اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں, خاص طور پہ ڈرگس, یہ پورے معاشرے میں پھیل جائیں گی, پھر روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ضرور انیشیٹو اور اسٹیپس لینے چاہیے, ایسے میجرز جس کے تھرو ہم اس کو اویئرنیس پروگرام, خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے, جس طرح آپ نے, میں کانگریچولیشنز کہتا ہوں آپ کو, جس طرح اب تک ٹی وی نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کو ایک موضوع بنا کے ایک پبلک اویئرنیس پروگرام کے طور پہ 2 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں آپ. تو اس طرح ہر چینلز کو, ہر میڈیا پرسن کو آنا چاہیے, ایک اویئرنیس کیمپین کرنی چاہیے, جیسے دنیا میں بھی کرتے ہیں. مسئلہ سمجھنا چاہیے بالکل. اگر نہیں سمجھیں گے تو ہماری یہ قوم خراب ہو جائے گی, اور ہمارے بھی آنے والی نسلیں, ہمارے بچے ہیں جو اسی, اللہ نہ کرے انہی بچوں کے ساتھ پھر گھوم رہے ہیں, تو ان کو بھی خدا نہ خواستہ یہ افیکٹ نہ کر جائے. تو آج ہم کسی کے لیے سوچیں گے تو کل ہماری نسلوں کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا. صحیح. مسرت آپا,
چیزوں کو یہ جو منشیات ہیں ان کو مشکل بنا دیا جائے تو کیا اس کے ریزلٹس مل سکتے ہیں، یا ان کو انتہائی مہنگا کر دیا جائے تو ریزلٹس مل سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس پر؟ فہیم دیکھیں، یہ ایسی لت ہے، چاہے مہنگا کریں چاہے سستا کریں، ٹھیک ہے، جو اس میں مبتلا ہیں وہ تو ہیں۔ اگر ایسا ہوگا کہ پہلے اگر مہنگی کر دی جائے گی تو چھوٹی چوری ہوتی ہیں، پھر بڑی چوریاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں سمجھتی ہوں سب سے بہترین حل ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، اگر وہ دیانتداری سے کام کریں تو ڈرگز نہیں پھیل سکتی۔ اداروں میں دیکھیں اداروں میں اسپیشلی پولیس ہے، پولیس کا ادارہ، ٹھیک ہے، دیکھیں پولیس ہے ہمارے ہاں، جو نشہ کرنے والا ہے اس کو تو جلدی پکڑا جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا، 2-4 چھتر لگائے اور اب نہیں کرو گے، کب نہیں کرو گے، جب تک اس کو اثر رہا تو ٹھیک ہے۔ میں سمجھتی ہوں جو ڈرگ مافیا ہے آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں اور سختی سے ہاتھ ڈالیں، کیونکہ ہمارے ہاں بڑے اچھے جو ہے نا رولز ہیں، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ جب تک ہم اسٹرانگلی اس کا امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اور یہ جب جاتے ہیں تو بہت، اگر یہاں سے FIR لانچ ہو گئی تو وہاں کئی سال ان کے کیسز چلتے رہیں، کیسز کو فوراً چلا کر، اور میں کہتی ہوں اسپیڈلی ان کو اگر جتنی سزا دی جائے گی وہ بہتر ہے۔ یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے پولیس والے اس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ منتھلی لے رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس ڈرگ مافیا کو پکڑ لیا تو میرے پاس کیا آنا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص دیانتدار شخص ہے، انسان ہے، فرض کریں میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں پولیس آفیسر ہوں، تو میں یہ سوچ لوں کیا میرے گھر میں بھی بچے ہیں نا، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، تو اپنے بچے بھی میری اس موذی مرض کا، اس موذی لعنت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب تک ایک شخص اپنے آپ کو ایک مورل طور پہ پیش نہیں کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، میرا فیوچر ہے، میرا مستقبل ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، جب تک ہم یہ سوچ کر نہیں کریں گے کسی صورت بھی میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بہتری آ سکتی۔ بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہی ہے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، میں احتشام بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ وعلیکم السلام جی، احتشام صاحب کیا کہیں گے؟ سر بہت ہی کریٹیکل موضوع ہے، میں تو اسے کریٹیکل موضوع کہوں گا اس پہ بات کرنا بھی۔ سر ایسا ہے کہ بجے بھی بات کر رہی تھی کہ تھانے کے حساب سے یہ تھانے کو ہمارا ایکشن لینا چاہیے۔ سر اس میں حکومت کو ہماری یہ کرنا چاہیے کہ جس تھانے کے ایریے میں یہ کام یہ بک رہا ہے یا نشہ ہو رہا ہے، اس تھانے کے SHO کو اور سب انسپیکٹر کو 5 سال کے لیے معطل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو 1-2 ماہ کی سزا بھی دی جائے۔ بالکل صحیح، تاکہ اس پہ ہم اسٹیپ لے سکیں۔ دوسرا یہ سر کہ اگر ہمارے ایک ٹیم ہے، پاکستان کی ٹیم ہے، وہ کپ لاتی ہے ہمارے پاس اس کے لیے، اس کا ہم ڈوپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ہمارا الیکشن کمیشن ہمارے یہ جو سیاستدان ہے ان کا ڈوپ ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتا، جنہوں نے ہمارا فیوچر سنبھالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا وقت کم ہے، آپ سے میں مزید بات کرتا، تھینک یو سو مچ۔ اچھا آپ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے؟ بس میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں پورے معاشرے کی تربیت فوری طور پر نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم منشیات فروشوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ حکومت کے اختیار میں اینٹی نارکوٹکس فورس کو بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر حکومت ٹھان لے کے ہم نے یہ ختم کرنا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، مجھے یقین ہے پورا۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ، آپ سارے مہمانوں کا بے حد شکریہ، تشریف لائے، بڑی ایک اچھی گفتگو رہی۔ نشے کے حوالے سے جو بڑے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے شعور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جب نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جو ایک شعور کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دین نے بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایک تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے دوست کی، اپنے پرائے کی، ان سب کی جب تمیز ختم ہو جائے گی تو آگے سے آپ کے سامنے سے ریلیجن کی بھی تمیز ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے کوئی سامنے کچھ رہے گا ہی نہیں۔ تو شعور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں اپنے شعور کے لیے
مطلب شعور کو برقرار رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ ان حالتوں میں ہم لوگ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے خود اچھائی اور برائی کا. اور جیسے کہ ابھی بات ہوتی رہی ہماری اپنا ذیشان صاحب سے، انہوں نے بھی کہا انسانیت کے حوالے سے بات کی کہ انسانیت ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جس کے لیے ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اس کی رہنمائی کرتا ہے بہترین انداز میں. ہمارا ریلیجن وہ پیس اور ہیومینٹی کا ایک سب سے بڑا ریلیجن ہے، اور ہمیں جتنے لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو ہنگامی طور پہ چاہیے کہ نشہ فراہم کرنے والے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے وہ ایسے گروپس ہیں، ایسے گروہ ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے. اور جو لوگ نشہ کر رہے ہیں اور جو اس حالت میں ہیں، جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، جو درباروں کے سامنے اور جتنی بھی اس طرح کی مقدس جگہوں کے سامنے جو ہیں وہ نشے کی حالت میں پڑے رہتے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اپنے قوم کے بچے، قوم کے بیٹے سمجھ کے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک پہنچایا جائے اور ان کی زندگی کے بارے میں ایک پراپر انہیں راستہ فراہم کیا جائے. یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا حاصل. اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کا پروگرام دیکھا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا فیس بک کا پیج ہے www.facebook.com/newscafe. یہاں پہ یہ ایپیسوڈ بھی سیم ڈے اپلوڈ ہو جائے گی. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.